اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم ان کلمات کو سنیں جو مسیح نے صلیب پر کہے تھے۔ میں پہلے کلمے کی تلاوت کے لیے لیا کو بلاؤں گی، وہ آئیں گی اور پہلے کلمے کی تلاوت آپ کے سامنے کریں گی۔ 23واں باب 24 آیت۔ یسوع نے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ میں بردر پیٹر چارلز کو بلاؤں گا۔ خدا ان کی شکر گزاری ہو، ساری عزت سارا جلال خدا ان یسوع مسیح کو دیتے ہیں جس کی مصلوبیت کے ان کلمات کو ہم آج یہاں پر پیش کرنے کو ہیں۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کے لیے چنا کہ آج پہلے کلمے کے حوالہ سے بات کروں۔ میرے دل میں بہت سی کلام کے حوالہ جات ہیں، کیونکہ جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو چاروں اناجیل میں اس واقعہ کی کچھ تھوڑے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، کچھ سملر اور کچھ ڈیفرنٹ بھی ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں۔ تو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ دل میں آپ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کلام کی ایک ایسی قوت ہے، کلام میں ایسی قوت ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اثر ضرور کرتی ہے، اور جب خاص طور پر آپ کلام کو کسی مقصد کے لحاظ سے پڑھیں تو پھر فرق طریقے سے آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کے پہلے کلمے کے حوالہ سے کچھ بات کروں، میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں۔ میں بھی ایک چھوٹی سی دعا اپنے لیے کروں گا، آپ سب میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میں کلام کو جو خالص طور پر خداوند کا کلام ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کروں، نہ کہ اپنے تھاٹس، نہ کہ اپنے خیالات۔ قدوس مہربان باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند تیرے اس فضل کے لیے تو نے بخشا کہ اے خداوند تیرے کلام کی خدمت کے لیے اے خدا اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ اے خداوند تو اس کے وسیلہ سے اے خداوند مجھے بھی برکت بخشنا، اور اے خداوند خاص طور پر درخواست ہے کہ اے خداوند میرے الفاظ کی ترتیب کو اے خداوند اپنے ہاتھوں میں لینا، وہ الفاظ، وہ کلام جو تو اے خداوند چاہتا ہے وہ اے خداوند پیش کر سکوں۔ اس دعا کو سن اور قبول کر، تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جو حوالہ پڑھا گیا وہ پہلے کلمے کے حوالہ سے، جس کو معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں تعلیم بھی معافی کی دیتا ہے، اور اسی تعلیم کو ظاہر کرنے کا یہ پریکٹیکل موقع اب آ چکا تھا۔ اور اس کے پس منظر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل وقت ایک عدالتوں میں جو گزرا، جو لوگوں نے ٹھٹھے مارے، منہ پہ تماچے مارے مسیح کے، اور اس سارے دکھ، ان سارے الزامات کو برداشت کرتے ہوئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ہونا ضرور ہے، ادروائز وہ کسی طرح بھی اس کو اوائڈ کر سکتا تھا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہ کی ہو اور ہم پر وہ الزام لگا دیا جائے تو ہم اس کے اوپر بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں، آگے سے شاید لڑنا شروع کر دیں، شاید ہماری لینگویج ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں گالیاں شاید آ جائیں، شاید کچھ سخت الفاظ آ جائیں۔ تو ان کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ منظر جس وقت یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا جا چکا ہے اور اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا چکے ہیں، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بہت دیر سے رکھا جا چکا ہے، اپنی صلیب کو وہ اس دکھ کی حالت میں ایک انسان ہوتے ہوئے اٹھا کر جب لے کے آ رہا ہے، اور پھر اس کو جب صلیب پر لٹکا دیا گیا، تو اس موقع پر جو پہلے الفاظ یسوع مسیح کے منہ سے نکلتے ہیں وہ لوکا میں ابھی جو حوالہ بیٹی نے پڑھا 23 باب، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ انسانی طور پر تو شاید یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ اتنے دکھوں کے بعد، اتنی پرابلمز کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں۔ تو آج ہم اس حوالہ میں سے یا اس کلمہ میں سے 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے جو مسیح کی محبت، جو ہمیں نہ صرف اس کلام کے اس آیت میں نظر آتی ہے بلکہ پورے کلام میں ہی مسیح کی محبت نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے کلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی جہاں پہ آپ دیکھیں تو مسیح کی محبت نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے جو قربانی ہمارے لیے دے دی ہے، اس دنیا کے لیے جو قربانی دی ہے، اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اسی حوالہ میں سے ہم دیکھیں گے جو کہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اس کا دوسرا حصہ، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے دنیاوی طور پر
مسیح کی محبت کو. ابھی بھی بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ مسیح کی اس محبت کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری مخلصی یا ہمارا کفارہ، یہ معافی جو ہے یہ ایک انیشل سٹیپ ہے جو کہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، کفارے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم باتیں کرنے والے ہیں، یہ کلام ہمیں خداوند کی طرف سے جو ملا ہے اس کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. چند باتیں میں آپ کے سامنے انہی حوالوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کو پلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ بات ہو رہی ہے معافی کی، کہ یسوع مسیح نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو صلیب پر لٹکایا، جنہوں نے اس کو ہر قسم کے تانے مارے، تماچے بھی مارے اور اس کے کپڑوں پہ کرا بھی ڈالا، ان کو معاف کرنے کی بات کر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی وجہ کیا تھی. آپ اس پس منظر کو سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بچوں کے لیے، آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے، اور وہ لوگ جو کلام کو خود سے نہیں پڑھ پاتے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک مقدمہ یسوع مسیح پر قائم کیا گیا تھا. یسوع مسیح کو صلیب دی جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک کیس قائم کیا گیا تھا، ایک لیگل کیس بنایا گیا تھا اس کے خلاف، اور اس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ 3 الزامات تھے. ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. دوسرا الزام یہ تھا کہ یہ کیسر کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اپنے آپ کو مسیحا اور بادشاہ کہتا ہے، بلکہ لوگ اس کو کہتے تھے. اور تیسرا الزام یہ تھا کہ یسوع نے جب کہا کہ میں مقدس کو اگر ڈھا دے تو میں اس کو 3 دن میں دوبارہ تعمیر کر دوں گا. تو فقیوں فریسیوں کے لیے یہ وہ الزامات تھے 3 جو کہ وہ مسیح پر لگا کے اس کو پلاطوس کی عدالت میں پیش کیا. اور اگر ہم اس حوالہ کو تھوڑا سا پڑھیں تو پلاطوس، اس کی 23 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، پلاطوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کو کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو تکلیفیں، جو عدالت میں جو معاملات، جو کیس چل رہا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو ایسا خوبصورت جواب دیا کہ تو خود کہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ بادشاہ ہے. یہ صرف وہ نہیں کہتا بلکہ لوگ خود بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں. تو ہم اس کی چوتھی آیت جو ہے ایکچولی جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پلاطوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا. اور دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو. ایک معروسی گناہ جو ہمارے جبلت میں، ہماری فطرت میں، ہماری نیچر میں، ہماری بلڈ میں، ہماری جینز میں، ہماری جنریشنز میں آتا ہے، اور ایک دنیا میں وہ گناہ جو کہ ہم لوگ بعد میں کرتے ہیں. تو یہ دونوں گناہ، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان گناہوں کا مرتکب نہ ہو. لیکن یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے جو کہ روح القدس کی قدرت سے، خدا کے تخم سے، پاک مریم کے پیٹ میں رکھا گیا اور بغیر گناہ کے پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی زندگی بھی گناہ سے بالکل پاک تھی. کلام مقدس، چاروں اناجیل اور پیدائش سے بلکہ مکاشفہ تک اگر ہم پورے کلام کو پڑھیں تو یہ بات اچھی طرح سے ثابت ہوتی ہے. یقینی طور پر ہم سب بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح پاک تھا. تو یہاں پر پلاطوس نے بھی اس کو کہا کہ یہ میں اس میں کوئی عیب یا کوئی قصور جو ہے وہ نہیں دیکھتا. تو میرے عزیزو، جب ہم بغیر کسی غلطی کے سزا کو پاتے ہیں تو پھر ہم اگریسو ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہم غلط الفاظات بولتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کے الفاظ یہاں پر کیا تھے؟ یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. لوگوں نے اس کے اوپر جو کچھ کر سکتے تھے ایک ڈاکو کو چھڑوانے کے لیے. جب پلاطوس نے کہا کہ آج فسح کے موقع پر میں تمہارے لیے ایک شخص کو چھوڑ دیتا ہوں تو یسوع کو لے جاؤ، انہوں نے کہا کہ یسوع کو ہم نہیں لے کے جائیں گے، تو اس کی جگہ ہمیں برابا دے دے. برابا جو کہ دنیا کا ایک گناہگار شخص جو کہ کسی کے قتل میں شاید سزائے موت کا حقدار تھا، کیونکہ یہ خود جو تھے یہودی وہ سزائے موت نہیں دے سکتے تھے قانونی طور پر اس ایریا میں، کیونکہ وہ رومنز کی اس کے اندر رہتے تھے، بادشاہت کے اندر اس وقت. تو اس لیے انہوں نے پلاطوس کو کہا کہ تو اس کو سزائے موت دے.
اس کو सलीब दे, इसको सलीब दे, इसको मसलूब कर, ये सब वो कहते थे। तो एक चोर, एक डाकू, एक कातिल की ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह की वजह से जो है वो बच गई उस मौका पर। तो सबसे पहला शख्स जो कि बचने वाला था, हो सकता है कि वो जब वापस अपने इलाका में गया हो, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बात है, तो लोग उसे पूछते होंगे कि तेरे सजाए मौत हो गई थी या तू तो मरने वाला था, तुझे तो अदालत ने फैसला दे दिया था। तो उसने कहा होगा कि वो मेरी जगह यीशु को दे दिया गया है। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह का हर अल्फाज, हर लफ्ज़ जो है वो लोगों के लिए ज़िंदगी का बायस है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि किस तरह हमारे दुनियावी तौर पर लोग जो हैं वो यीशु को नहीं पहचानते, क्योंकि इस बात का जिक्र जो आयत हमने पढ़ी, जो यीशु के कलमे का दूसरा हिस्सा है, उसमें जिस तरह कहा गया है, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो दुनियावी तौर पर हम इस दुनिया में रहते हुए ये असेसमेंट नहीं कर पाते समटाइम्स कि हमारे लिए आसमानी प्लान क्या हैं, हमारे लिए खुदा के प्लान क्या हैं, हमारी ज़िंदगियों में कितना बड़ा काम खुदा ने कर दिया है। क्योंकि जो फजल, जो रहम हमारी ज़िंदगी में हुआ है, उनको देखने के लिए हमें अपनी रूहानी आंखें खोलनी पड़ती हैं। उन रूहानी आंखों को खोलने के लिए मसीह की ज़िंदगी को देखना पड़ता है। उन रूहानी आंखों को खोलने के लिए हमें कलाम को पढ़ना पड़ता है, और उसको ना सिर्फ पढ़ना पड़ता है बल्कि अपनी ज़िंदगियों में उसको लेना पड़ता है। तो जो वहाँ पर जो फौजी थे, जो यीशु को सलीब दे रहे थे उस वक्त, वो ये नहीं जानते थे कि ये बादशाहों का बादशाह है। जो वहाँ पर मजहबी रहनुमा थे, फ़की फरीसी थे, यहूदी थे, वो उनको तो यीशु मसीह एक गुनाहगार शख्स की तरह नजर आ रहा था जिसने कुफर बकाया। वो ये नहीं जानते थे कि यही हमारा हकीकी मसीहा है। उनकी आंखें जो थीं दुनियावी तौर पर वो नहीं जानते थे। और इसी तरह जो हजूम उसके पीछे पीछे फिरता था, उसके साथ साथ जाता था, अब वो उसका तमाशा देख रहे हैं, और वो ये क्या समझते होंगे कि शायद ये एक वक्ती तौर पे लीडर था जो कि शिकस्त खा गया है शायद, और अब ये इसको सज़ा दी जाएगी। वो ये नहीं जानते थे कि ये खुदा का बर्रा है जो हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम हमारे लिए लेके आया है। तो मैं आज इस कलाम के वसीला से आप तक ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि माफ़ी का मैसेज है, पहले कलमे का मैसेज है, यीशु का मैसेज है, जो वो अपनी सारी ज़िंदगी जो तालीम देता रहा, पहाड़ी वाद से लेकर बाकी अनाजील में भी उसका जिक्र है कि यीशु मसीह ने किस तरह माफ़ करने का, अपने दुश्मनों को माफ़ करने का पैगाम दिया। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में हम कई चीज़ें अपने दिलों में रख के बैठे होते हैं, जिनमें हम अपने दुश्मनों को क्या, हम तो शायद घर वालों को भी माफ़ नहीं कर रहे होते, शायद अपने बहन भाइयों को भी माफ़ नहीं कर रहे होते, और समटाइम हम अपने कोई करीबी ताल्लुक़दार को, किसी दोस्त को भी उसकी किसी गलती की वजह से या हमारी समझ की वजह से हम माफ़ नहीं करते। तो हम आज ये मसीह का पैगाम अपने दिलों में लेके जाएं कि हमें खुदा ने हम पर ऐसा फजल किया है कि उसने अपनी जान देकर हमें माफ़ किया है। उस वक्त उसने उन लोगों को माफ़ किया जो वहाँ पर थे, ताकि वो गुनाहगार ना ठहरें, और उसके खून बहाने से, उसके सलीब पर चढ़ने से हमें जो हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम मिला है, अब हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में इस बात को एग्जाम्पल के तौर पर बनाएं और अपनी लाइफ में लोगों को माफ़ करें। ये ना हो कि आज भी हम ये कलमे सुने, खुदा के कलाम को सुने, और यहाँ पर कुछ देर इसके ऊपर बात करें कि हाँ जी भाई पीटर तो बड़ी अच्छी गल कर रहे सन कि सानू भी माफ़ करना चाहिए, और जब हम इस गेट से बाहर जाएं तो कलाम को चर्च के दरवाजे पे छोड़ जाएं। इस कलाम को अपने दिलों में रखें ताकि आप मसीह की उस मोहब्बत को एक अंजील के तौर पर दूसरों तक पहुँचाएँ और लोग जानें कि खुदा ने हमारे लिए क्या काम किया है, और हम उसकी मोहब्बत के वसीला से, क्योंकि हम पर इतना फजल हुआ है, तो हम भी उसी की मोहब्बत को दुनिया में दिखाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत।